ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، جتنا میں آپ سے باتیں کر سکتا ہوں، کیا اتنا کوئی اور آپ کے قریب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آخری وقت میں میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ایسی آئے گی جس پر ایک مہینہ آئے گا، جب اس مہینے میں لوگ روزہ رکھیں گے، پیاسی زبان، سوکھی ہونٹ اور خشک آنکھوں کے ساتھ جب وہ افطار کرنے بیٹھیں گے تو وہ روزے دار میرے تم سے بھی زیادہ قریب ہوں گے۔ تمہارے اور میرے درمیان تو 7 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن اس روزے دار کے بیچ اور میرے بیچ ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ جب وہ مجھ سے دعائیں مانگیں گے تو میں اس کی دعاؤں کو فوراً قبول کروں گا۔ تو یہ سن کر تو یہ بات رہی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزہ کس طرح گزارتے ہیں۔ ہم روزہ رکھ تو لیتے ہیں، لیکن نہ نماز کا پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، بس کبھی ٹی وی دیکھا، سو گئے، یا پھر تھوڑا موبائل چلا لیا۔ اپنے روزے کو خوبصورت بناؤ۔ روزہ رکھ کر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ روزہ ایک عبادت کا نام ہے۔ روزہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس رسی کا ایک سرا اگر کوئی انسان پکڑ لے تو اس کا دوسرا سرا میں خود پکڑتا ہوں۔ مطلب قرآن کا اگر ایک سائڈ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سائڈ اگر ہم پکڑ لیں تو دنیا کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ہم کو ہرا سکے گی، جو آپ کو ہرا سکے گی۔ اس لیے قرآن بہت ہی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، اور ہم لوگ اس کو رمضان میں بھی کثرت سے نہیں پڑھتے۔ رمضان میں بھی ہم لوگ قرآن کو صرف فارمیلٹی کے طور پر پڑھ لیا کرتے ہیں۔ رمضان چاہیے کہ تراویح پڑھے، نفل عبادت کرے، نفل تو دور، ہم لوگ فرض تک بھی نہیں پڑھتے صحیح سے۔ تو اپنے روزے کو خوبصورت بنائیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ رمضان مبارک۔